بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے سسرال گئے، اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بابا کو ایسا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو آئیے ناظرین، ہم لوگ آگے ویڈیو میں جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے فاقے کی حالت میں ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو، اور وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کا کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے یعنی کہ اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہی ہے، اور خاص کر کے ایسی عورتیں جو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، جو بار بار اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسے عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے اور حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی بیٹی، پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلے۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو منع کر سکوں، انکار کر سکوں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت ہو تو میں اپنے شوہر حضرت علی کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول وہیں پر کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے
اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی ابھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرنا، اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ ناظرین، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کے ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب مشافطہ القلوب میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے اسی کا باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا مائکہ تھا، جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کا باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ناپ سکے، تو ایسا ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، تو بیٹی کہنے لگی، میں نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر مجھ کو پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ رسول نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ، پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر، 2 دنوں کے بعد میں پھر سے خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی سے پتہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے کہ خبر آئی کہ تمہارا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ چاہیے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے ماں باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت تک دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسولوں کے ماننے والی عورت، ہی دوری میں باپ کے انتقال کر گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس لیے آپ پیارے نبی کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں راہ حق پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔